کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خالص فطرت پر تھے. آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی, آپ نے کسی صنم کو چھوا نہیں, آپ نے کبھی قریب نہیں گئے ان کے, کبھی ان کے نام پر زبان نہیں کیا آپ نے, کبھی آپ نے کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا آپ نے, کبھی ان کے سامنے سجدہ نہیں کیا آپ نے, کبھی شراب نہیں پیا آپ نے, کبھی آپ نے غیر اللہ کی عبادت نہیں کی, کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی آپ نے. میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ آپ دیکھیے بڑی تعداد میں غیر مسلمین اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ بڑے پیارے انسان تھے, بڑے اچھے انسان تھے, آپ صلح کرنے والے تھے, آپ کا اخلاق ایسا تھا, اور جو ہے یعنی آپ جو ہے مطلب غریبوں کے ایسے تھے, آپ مظلوموں کے ایسے تھے, سب کچھ اس نقطے کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ آپ فطرت پر قائم تھے, آپ نے کبھی شرک نہیں کیا, آپ نے. ہمارے بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں جمعیت اہل حدیث کی طرف سے, آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں بہت سارے سوامیوں کو بلایا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول امن کے رہبر تھے وغیرہ وغیرہ, کہتے. دیکھیں ہم ان کی نیک نیتی پر حملہ نہیں کرتے, ہم کہیں گے کہ یقیناً ان سے کہیں غلط فہمی ہو رہی, کہیں چوک ہو رہی, ان کو وہ حق بنتا ہے کہ ہم ان کو بتائیں. اللہ کے رسول کی زندگی میں اگر آپ 40 سالہ دور کو بھی اگر آپ سامنے رکھتے ہیں, آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ آپ خالص فطرت پر تھے. آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی, آپ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق جو باتیں کہیں, ان میں سے ایک بات یہ بھی کہ آپ کا معاملہ صاف شفاف, جو حدیث مبارکہ حدیث ابی ہریرہ سے بخاری کی, کل مولود یولد علی الفطرہ, آپ فطرت پر قائم تھے, آپ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. آپ علیہ السلام کی طرح ایک شخص کو اس میں نمونہ بنانا چاہیے, اس تک حق نہیں پہنچائے, دین نہیں پہنچائے, یعنی بت پرستی اس نے قبول کر لی, اس کا مطلب کہ فطرت مان پڑ گئی, اس کی فطرت متاثر ہو گئی اس کی. ہم بہت سارے غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں آج بھی, جو بھلے ہی کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتے ہیں, لیکن بڑھتی عمر میں وہ ان سب چیزوں سے بیزار ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے معبود تو نہیں ہو سکتے. حق کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ یہ تو حق نہیں. ایسے ہی لوگ آج بھی, آپ میدان میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایسے, اور اس طرح کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں, اور اللہ کے رسول تو ان کے رئیس ہیں. آپ علیہ السلام اور دیگر انبیاء, آپ کی اس باب میں عصمت ہے کہ آپ نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی 40 سال کی عمر کا ایک انسان کیسے ہوتا ہے, آپ معاشرے کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عقل کتنی مضبوط ہوتی ہے, کتنی پختی ہوتی ہے, اور شعور کتنا گہرا رہتا ہے ان کا. صحیح بخاری کی جو بالکل آغاز میں کتاب بدل وحی کی حدیث ہے, حدیث عائشہ, وہ کہتی ہیں کہ کان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ فی النوم. اللہ کے رسول کی جو نبوت کا جو آغاز ہے, آپ کو خواب بتائے گئے. فکان لا یرا الرؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح, رات میں جو دیکھتے خواب میں آپ, دن میں آپ کو وہی حوادث, وہی مناظر, وہی وقائع آپ کے سامنے ہوتے. اس کے بعد جو بات ہے وہ میرے موضوع سے متعلق ہے. ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا, ثم حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حراء فیتحنث. آپ غار حرا میں چلے گئے, آپ کے دل میں خلوت نشینے کی محبت ڈال دی گئی کہ آپ خلوت اختیار کریں, آپ تنہا پسند ہو گیا. کیوں تنہا پسند ہو گیا آپ, کیوں تنہا پسند ہو گیا آپ کو یہ بت پرستی مطلب گراں گزرنے لگی آپ پر, بے چین تھے آپ کہ یہ کیسے معبود ہو سکتے ہیں. آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا آپ کو نہیں, لیکن آپ بے چین تھے. آپ یہ آپ کی 40 سالہ دور کا ہے بہت ہی مطلب نمایاں پہلو ہے, اور سب سے نمایاں پہلو ہے. اللہ کے رسول کے اخلاق پہ اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو اخلاق کا سب سے بڑا حصہ وہ ہے جو آپ کا بندوں سے نہیں, آپ کا اللہ سے رہا ہے معاملہ. اخلاق کا سب سے بڑا درجہ وہ ہے. ایک شخص بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے, اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے, یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو اخلاق ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہے, اور اللہ کے رسول کا معاملہ